بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں قرآن سے متعلق عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہ اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا شکر و کرم اور احسان ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا پیغام ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور یہ اللہ کا ایسا بابرکت کلام ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، دکھانا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، اور اس کو حفظ یاد کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم جہاں بھی پڑھا جائے، گھر میں پڑھا جائے، مسجد میں پڑھا جائے، یا کسی بھی جگہ قرآن کریم پڑھا جائے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جن گھروں میں یہ پڑھا جاتا ہے ان کے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، اولادوں میں برکت ہوتی ہے، مالوں میں برکت ہوتی ہے، ان کے گھروں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور ان کے گھروں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اچھی زندگی گزارتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایسی صفت ہے کہ اس کو جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی اس کے پڑھنے کا مزہ ڈبل ہوتا جاتا ہے۔ علماء نے چند چیزیں ایسی لکھی ہیں جس سے انسان کا کبھی جی نہیں بھرتا۔ ایک تو ہے پانی، پانی سے انسان کا کبھی جی نہیں بھرتا، روز پیتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کئی مرتبہ پانی پیتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ بھائی یہ پانی پیتے پیتے تھک گیا ہوں، اب کوئی اور دوسری چیز لائی جائے، وہی پی رہا اور جی نہیں بھرتا۔ اسی طرح آسمان کو دیکھتے ہیں، وہی بادل ہیں، وہی ستارے ہیں، وہی اس کا نیلا پن ہے، لیکن کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ میں یہ آسمان دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہوں، اب دوسرا آسمان بنایا جائے۔ اس کو جتنا دیکھتے ہیں جی نہیں بھرتا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ وہاں جاتا ہے اور اس کی زیارت کرتا ہے، اور جتنا اس کو دیکھتے ہیں اتنی ہی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اتنا ہی قلب کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ بس خانہ کعبہ کو دیکھے جائیں، دیکھے جائیں، دیکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی دن رات اس پر لاکھوں کروڑوں اربوں رحمتیں نازل ہو رہی۔ اور اسی طرح میرے بھائیو قرآن کریم کا معاملہ، قرآن کریم کو جتنا سنتے ہیں جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی مزہ اس کا آتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ بھائی یہ سورہ فاتحہ سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا ہوں، اب دوسری
سورہ فاتحہ لائی جائے یا قرآن کی دوسری کوئی اور صورت لائی جائے، ایسا کوئی انسان آپ کو نہیں ملا۔ ہم روزانہ اس کو نماز میں سن رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن وہی مزہ آ رہا اور اس کا مزہ ڈبل ہوتا جاتا۔ قاری جب پڑھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بس اس کے یہ جو پڑھ رہا ہے اللہ کا قرآن اپنے پیارے لبوں سے الفاظوں کو نکال رہا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ بس سنے جائیں سنے جائیں سنے جائیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ، قرآن کی صفت ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہم قرآن کریم سے لگاؤ رکھیں، قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگائیں، قرآن کریم کو خوب پڑھیں۔ آج پریشانیاں کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو ہم لوگوں نے پس پشت ڈال دیا۔ ہمارے اوپر جب پریشانی پڑتی ہے تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں، جب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو صرف قرآن خوانیوں کے لیے استعمال کر رکھا۔ دکان بنی، دکان میں قرآن خوانی کرا دی، قرآن پڑھوا دیا، بس ہو گئی برکت۔ اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، مکان نیا بنوا لیا، بلڈنگ نئی کھڑی کروا لی، وہاں بلا کر چند لوگوں کو قرآن کی تلاوت کروا دی، بس ہو گئی برکت۔ پھر اس کے بعد دیواروں پر ایلسیڈیں لگیں گی، دن رات ان کو دیکھا جائے گا، واحیات باتیں ہوں گی، ہر ایک کا یہی معمول بن جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں ہوتا، ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، ہم اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہے، قرآن ہم سے کیا چاہے۔ ساری زندگی کے مسئلوں کے حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ساری پریشانیوں کے حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ زندگی کا پورا مقصد، زندگی کا گزارنے کا پورا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور ہم بچوں کو قرآن کریم سے دور رکھتے ہیں، ہم خود تو دور ہی رہتے ہیں، قرآن کریم سے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو ضرور دلائیں۔ اگر ہم خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہم کم سے کم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر تو قرآن کریم کو سکھا سکتے ہیں۔ کوئی اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، افسر نہ بناؤ، یہ دنیا کی اونچی سے اونچی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کراؤ، کوئی اس بات سے نہیں روکتا۔ خوب پڑھاؤ، انگلش میں مہارت حاصل کراؤ، ہندی میں کراؤ، اردو میں کراؤ، دنیا کی ساری زبانیں ان کو سکھاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم سکھانے کے لیے بھی تو تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں۔ کیا ہم آدھا ایک گھنٹہ مدرسے میں بچوں کو بھیج کر قرآن نہیں سکھا سکتے؟ سکھا سکتے ہیں۔ ہم بچوں کو ادھر ادھر کے کاموں میں نہ ڈال کر قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلائیں۔ وہ بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، فلاں چیزیں ٹی ویوں کے اندر چل رہی ہے، وہ آ رہی ہے، وہ اس میں ٹائم پاس کر رہی ہے۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کی ہم کچھ تو عزت کریں۔ آج مسلمان پریشانی کی طرف کیوں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں غور و فکر کیا تھا کہ آج مسلمان پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اور پہلی قوموں نے جب اپنی نبیوں کو پریشان کیا، اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک برباد کر دیا۔ اگر ہم بھی اسی طرح اپنے قرآن کو بھول گئے، اللہ کے کلام کو ہم نے بھی چھوڑ دیا،
تو وہ دن دور نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کا بڑا اونچا درجہ رکھا، بڑا ثواب اس کا رکھا، ہزاروں نیکیاں اس کے پڑھنے میں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے بچوں کو قرآن سکھائے گا، قرآن کا حافظ بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہے۔ ہم سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چل جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس کی روشنی ہماری آنکھوں پر پڑے گی تو ٹھنڈک ملے گی، خوشی ملے گی، سرور ملے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے مرجان کا شہر بنایا جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی نعمت ہے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہے میرے بھائی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم جس طرح اسکول کالجوں کے لیے بچوں کو محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہم قرآن سکھانے کے لیے بھی تو بچوں دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں۔ ان کو آدھا ایک گھنٹہ ہم مدرسے بھی تو بھیج سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں اور یہ ان کے لیے آخرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جہاں بھی تیری آخری آیت آئے وہی جنت میں تیرا